الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرضیت نماز کے متعلق رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کا فرمان ہے وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ، ترجمہ اور تم نماز قائم کرو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور ایک اور آیات مبارکہ میں فرمایا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر کاربند ہو جا۔ ایک اور جگہ پر یوں ارشاد فرمایا یعنی نماز کو قائم کر سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی چھا جانے تک، اور فجر میں قرآن خوانی کو بھی لازم پکڑ۔ قرآن پاک کی اس آیات مبارکہ سے پانچوں نمازوں کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات چھا جانے تک چاروں نمازوں کے اوقات ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور قرآن الفجر میں فجر کی نماز آ گئی، لہٰذا پانچوں نمازیں اس ایک ہی آیات سے ثابت ہے۔ فرضیت نماز حدیث سے جناب ابن شہاب کہتے ہیں مجھے ابن حزم نے بتلایا کہ حضرت ابن عباس اور ابو حبہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے یہاں تک معراج کرائی گئی کہ میں ایک اونچے ہموار میدان میں پہنچ گیا، یہاں مجھے کلموں کی آواز صاف سنائی دی۔ ابن حزم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی، میں انہیں لے کر لوٹ آیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے فرمایا 50 نمازیں۔ انہوں نے عرض کی اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیں، اس لیے کہ آپ کی امت ان کی طاقت نہیں رکھے گی۔ میں لوٹ کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے آدھی نمازیں معاف فرما دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس ایک بار اور جائیں، کیونکہ آپ کی امت ان کی طاقت نہیں رکھے گی۔ میں پھر لوٹ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی 5 ہیں اور یہی 50 ہیں، میرا قول تبدیل نہیں ہوتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر مشورہ دیا، میں نے کہا اب تو مجھے اپنے رب سے شرم آنے لگی ہے۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پانچوں نمازوں کی فرضیت کا حکم صراحتاً مذکور ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور ان کی فرضیت قرآن و حدیث سے روز روشن کی طرح واضح ہے۔ جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ نماز کو دین کا ستون فرمایا گیا ہے، دین کی بنیاد کہا گیا ہے، تو جس چیز کی بنیاد ہی قائم نہ ہوگی باقی عمارت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ فرضیت نماز کا منکر کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ترک نماز گناہ کبیرہ کا مرتکب سخت ترین گناہ گار عذاب الہی کا مستحق ہے۔ بے شمار وعیدیں قرآن و حدیث میں بے نماز کے لیے وارد ہیں، ترک نماز کے لیے وعید۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ بلا شبہ ظاہر و باہر کافر ہو گیا۔ اگر اس حدیث پاک کو تحدید پر بھی محمول کر لیا جائے تو یہ بھی بے نمازی آدمی بخشش کے وعدہ الہی سے خارج ہے۔ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اور کفر کو ملانے والی چیز نماز چھوڑنا ہے، یعنی نماز دین اسلام کا اتنا اہم شعار ہے کہ اس کے ترک کر دینے سے آدمی کفر کی سرحد سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی،
بس وہ ضرور ڈالے جائیں گے گھی میں یعنی جہنم میں۔ قیامت کے دن جہنمی لوگ اپنے جہنم میں جانے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ ایک اور مقام پر نماز میں سستی کرنے کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کھڑے ہوں تو بھاری جی سے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، تو نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ترک نماز سے کفر و شرک میں گرفتار ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے انہی مضامین اور ہدایت کو حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف عنوانوں سے پیش کیا گیا ہے۔ بے نماز قیامت کے دن قارون اور فرعون کا ساتھی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز اہتمام سے ادا کرے تو وہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور اور اس کے لیے ایمان کی دلیل اور ذریعہ نجات بنے گی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو وہ نماز اس کے لیے نہ نور بنے گی، نہ برہان بنے گی اور نہ ذریعہ نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بے نمازی شخص اتنا سخت گناہ گار ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اتنا غضبناک ہے کہ وہ شخص قارون، فرعون کا ساتھی ہوگا، نعوذ باللہ۔ نمازیوں کے لیے بخشش کی نوعیت۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا اور ان کو وقت پر ادا کیا اور ان کا رکوع اور خشوع مکمل کیا، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو عذاب دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں وہ روزانہ 5 دفعہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل رہ جائے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے عرض کیا کہ اس کے میل سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو ان کے درمیان ہوئے ہوں، جبکہ کبائر سے بچا جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ فرمایا، وقت کے اندر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کی، پھر کیا ہے؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کی، پھر کیا ہے؟ فرمایا، راہ خدا میں جہاد کرنا۔ حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ فرمایا، وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا سکون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اسلام نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوگی تو باقی اعمال بھی درست رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ خائب و خاسر ہوا۔ عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اسلام نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 برس کے ہو جائیں تو مار کے پڑھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اسلام نے فرمایا، جو مسلمان جہنم میں جائے گا اللہ تعالیٰ پناہ دے اس کے پورے بدن کو آگ لگ جائے گی سوائے اعضائے وضو کے، اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا آگ پر حرام کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اسلام نے فرمایا،
جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اسلام نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں طہارت، وضو اور غسل کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے، وہ ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، دوسرے پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے۔ دوسری روایت میں ہے، تو اللہ کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ کا ذمہ توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے اوندا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ خطیب نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے 40 دن نماز فجر و عشاء با جماعت پڑھی، اس کو اللہ تعالیٰ 2 براتیں عطا فرمائے گا، ایک نار سے دوسری نفاق سے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے قصداً نماز چھوڑی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ کتاب و سنت میں نماز کے بے شمار فضائل و مناقب موجود ہیں، اور ترک نماز کے لیے بے شمار وعیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز با جماعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔